بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کو اپنے چینل رائٹر میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کا لیکچر مبنی تقابل ادیان پر، جس میں تقابل ادیان کے موضوع پہ ہم ڈسکس کریں گے ہندو مت۔ ہندو مذہب کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کے مذاہب کے عقائد کیا ہے، اور اس کی کتابیں کون کون سی ہیں، اور ان کے ہاں کتنے خداؤں کا تصور ہے، برہما، وشنو، شیوگ۔ اس سارے ٹاپک کو آج ہم کور کریں گے تقابل ادیان پر۔ آج آپ کا لیکچر مبنی ہے اور ٹاپک ہے ہندو مت دنیا کے قدیم ترین مذاہب میں سے ایک ہے، جو بنیادی طور پر ہندوستان اور نیپال میں پایا جاتا ہے۔ ہندو مت کی خصوصیات یہ ہے کہ ایک پیچیدہ مذہب ہے جس میں مختلف عقائد، نظریات، روایات اور فلسفانہ نظریات شامل ہیں۔ اسے ایک کثیر الہامی مذہب بھی سمجھا جاتا ہے، کیونکہ ہندو مت میں مختلف دیوتاؤں کی عبادت کی جاتی ہے۔ اہم عقائد، یعنی ان کے ہندو مت میں جو ہے ان کے کون کون سے عقائد ہیں، کون کون سے ان کے عقیدے ہیں، ہندو مت اپنے مذہب میں کون کون سے عقیدے شامل کرتے ہیں۔ دھرم، ہندو مت میں دھرم کا تصور اخلاقیات، فضائل اور زندگی کے اصول کے متعلق ہے۔ ہر شخص کا اپنا دھرم ہوتا ہے جو اس کی ذات، عمر اور حالات کے مطابق ہوتا ہے۔ کرما کے مطابق ہر عمل کا ایک دار و مدار ہوتا ہے اور انسان کو اپنے اعمال کے نتائج کا سامنا کرنا پڑتا ہے، چاہے وہ اس زندگی میں ہو یا اگلی زندگی میں۔ نروان، ہندو مت کا ایک اہم عقیدہ یہ ہے کہ موت کے بعد روح دوبارہ جنم لیتی ہے، اور یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک کہ انسان نروان یعنی آزادی حاصل نہ کر لے۔ موکش یعنی آزادی۔ موکش اس حالت کو کہتے ہیں جب روح آزاد ہو کر نروان کے چکر سے آزاد ہو جاتی ہے اور دیوتاؤں کے پاس یا دیوتاؤں کے ساتھ مل جاتی ہے۔ اب ہندو مت کی اہم کتابیں کون کون سی ہیں جن کو وہ مقدس مانتے ہیں؟ وید ہندو مت کی قدیم اور مقدس کتابیں ہیں جن میں مختلف مندر، دوائیں اور فلسفانہ نظریات شامل ہیں۔ 4 وید ہیں: رگ وید، سام وید، یجر وید اور تھام وید۔ اپنشد ویدوں کے بعد ہندو فلسفہ کی اہم کتب ہیں جن میں روحانیت اور فلسفانہ تصورات کی وضاحت کی گئی ہے۔ بھگوت گیتا ہندو مت کی ایک مشہور کتاب ہے جو مہابھارت کے دوران کرش اور راج کے درمیان مکالمے پر مشتمل ہے اور زندگی کے اہم کا جواب دیتی ہے۔ دیوتا اور اوتار، ہندو مت میں کئی دیوتا ہیں جن میں سے چند اہم یہ ہیں: برہما، جنہیں یہ لوگ خالق کا دیوتا کہتے ہیں۔ وشنو، جو محافظ دیوتا ہوتا ہے، جو مختلف اوتار جیسے رام اور کرش کی شکلوں میں دنیا میں آتا ہے۔ شیوگ، دفن کرنے والا اور دوبارہ تخلیق کرنے والا دیوتا۔ دیوی ماتا یعنی ماں کے مختلف روپ ہیں جیسے لکشمی، سروتی۔ درگاہ کی پوجا کی جاتی ہے۔ پوجا اور رسومات، ہندو مذہب کیا ہے، پوجا اور رسومات وہ کس طرح کرتے ہیں، ان کے کیا نظریات ہیں، اس پر ہم تھوڑی سی گہری روشنی ڈالیں گے۔ ہندو مت میں عبادت، پوجا مختلف شکلوں میں کی جاتی ہے۔ ہندو مندروں میں دیوتاؤں کے سامنے عبادت کرتے ہیں، منت پڑھتے ہیں اور مختلف تہوار مناتے ہیں۔ اب ہندو مت کی کون کون سی تہوار ہیں، ان کی ہولی، دیوالی اور مکر جیسے رسومات وہ لوگ مناتے ہیں۔ ذات پات کا نظام، ہندو مت میں ذات پات کا نظام جو ہے وہ بہت زیادہ وہ اس کی طرف رجحان کرتے ہیں، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ جو امیر ہے، غریب ہے، ان کے وہ مختلف اقسام میں وہ کیا کرتے ہیں، ان کو تقسیم کرتے ہیں۔ ہندو مت میں ذات پات کا نظام بھی شامل ہے جس کے مطابق سماج کو وہ مختلف طبقات میں تقسیم کیا کرتے ہیں، مختلف
طبقات میں تقسیم کرتے ہیں، جیسے برمان جسے وہ لوگ پجاری کہتے ہیں، وش یعنی تجارت کرنے والے، اور شودر یعنی جو خدمت گزار ہوتے ہیں۔ اس طرح انہوں نے ذات پات کا نظام جو ہے مختلف طبقات میں تقسیم کیا ہوتا ہے۔ ہندو مت کا فلسفہ اور مقصد۔ ہندو مت میں زندگی کا مقصد موکش حاصل کرنا ہے، یعنی کیا ہے؟ نروان سے آزادی حاصل کرنا۔ آزاد ہو کر وہ کیا کرتے ہیں؟ خدائی حالات کو پا لیتے ہیں۔ اس کے لیے انسان کو دھرم کے اصول پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے اور اپنے کرامات کو بہتر سے بہتر کرنا ہوتا ہے۔ ہندو مت کا عالمی اثرات۔ دنیا بھر میں ہندو مذہب کے پیروکار موجود ہیں اور ان کی تعلیمات نے ان کے جو ہے پیروکاروں پر جو ہے بہت گہرے اثر مرتب کیے ہیں۔